میں واشنگٹن ڈی سی میں رہا ہوں، جارج ٹاؤن یونیورسٹی اسکول آف فارن سروس. میں نے کانگریس میں بھی کام کیا ایز اے کانگریشنل انٹرن اس زمانے میں، اور مجھے تھوڑا بہت امریکن سسٹم کا پتہ بھی ہے. میں اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں فارن پالیسی کا. امریکن جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، ان کو ہر وقت کوئی نئی دشمن کی تلاش ہوتی ہے. کولڈ وار میں سوویت یونین تھا، وہ خیر ہم نے افغانستان میں ان کا فارغ کرا دیا ریڈ آرمی کو. اس کے بعد اسلام کی باری آئی، آپ نے کہا کہ اسلام ہمارا دشمن ہے. مسلمان ملکوں کا تو تیا پانچا کر دیا امریکہ نے، ہر جگہ کوئی افغانستان، عراق، سیریا، لیب، جہاں بھی کچھ چل رہا ہے. بلکہ جو 9/11 کی ابھی فگرز آئے ہیں، اس کے بعد پچھلے 20 سالوں میں امریکہ نے، یہ نوٹ کر لیں آپ، $6.4 ٹریلین ضائع کیے ہیں. اور یہ فگر میرے نہیں ہے، یہ امریکہ کی براؤن یونیورسٹی ہے، انہوں نے اسٹڈی کی ہے، روڈ آئلینڈ میں ہے، کہ $6.4 ٹریلین، 6.4 کھرب ڈالرز، اور $1 کھرب میں 1000 بلین ڈالرز ہوتے ہیں. تو آپ مطلب تو آپ اتنا پیسہ ہونا ضائع، اور 2 ارب تو ضائع کیا افغانستان میں، اور جس میں کرپشن کتنی ہوئی وہ مجھے نہیں پتا، اربوں کھا گئے ہیں. تو اس حوالے سے ہم کسی واضح کر دیں، نو کولڈ وار. ہماری بائی لیٹرل انگیجمنٹ ہے، امریکہ سے بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں، وی ویلکم دیٹ، کوآپریشن کریں. بلکہ ہم کہیں امریکہ کو کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ سی پیک میں انویسٹ کریں. کیا وجہ تھی کہ 5 سال پہلے ایک ملک تھا دنیا کا، عوامی جمہوریہ چین، جس نے پاکستان پر انویسٹ کیا. کوئی مسلمان ملک، کوئی مغربی ملک آنے کو تیار نہیں تھا اس وقت. تو اٹ واز اے ووٹ آف کانفیڈنس ان پاکستان. ہم تو امریکہ کو ویلکم کریں. امریکہ سے ہمارے بڑے تعلقات ہیں، ہمارے اوورسیز پاکستانیز رہتے ہیں، ہمارے فوجی تعلقات بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، ان کے جو مفاد جو بھی ہوں. اور ہم کو وہ ہندوستان کے زاویے سے نہ دیکھیں. پاکستان اس کو سب سے اہم مسلمان ملک ہے، 22 کروڑ آبادی ہے، نیوکلیئر پاور ہے، ہماری اپنی اس اسٹریٹجک حصے میں بڑی اہمیت ہے، کلیدی کردار ہے. اس کے حوالے سے ہم انگیجمنٹ کریں، ہم تیار ہیں، وائی ناٹ. سر آخر میں آپ چونکہ سی پیک کے حوالے سے بھی بڑے ایکٹیو ہیں، اور اگر یہ کہیں کہ آپ سی پیک کے سفیر ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. ایک تو آپ نے امریکہ کو بھی دعوت دی کہ ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم امریکہ کو دعوت دیں کہ وہ آ کر سی پیک میں انویسٹ کرے. اور امریکن، ویسے بھی مجھے امریکن ایمبیسڈر ملا تھا پچھلا، کہتا تھا کہ یہ سی پیک کی بات ہوئی تو کہتے ہیں ہم تو خلاف نہیں ہیں. میں کہا خلاف کیا؟ آپ کے جو جنرل الیکٹرک کے انجنز ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں $500 ملین. میں کہا آپ کی انڈائریکٹ انویسٹمنٹ. کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا آپ جائیں پورٹ قاسم پاور پلانٹ، آپ جائیں ساہی وال پاور پلانٹ، وہ جو انجنز ہیں، ٹربائنز ہیں، وہ تو جنرل الیکٹرک کے ہیں، اور وہ دے آر ورتھ $500 بلین. اس کو نہیں پتا تھا. میں نے کہا کہ یہ تو آپ کی ٹیکنالوجی آلریڈی استعمال ہو رہی ہے، تو آپ خود کیوں نہیں آتے؟ امریکہ تو کہیں نہ کہیں شامل ہو گیا نا جی، تھرو دی ٹیکنالوجی. ٹھیک ہو گیا. سر ابھی جو حالیہ کچھ عرصے کی جو چند ملاقاتیں اہم، اور ہم نے دیکھا کہ نیا جب سیٹ اپ آیا تھا پاکستان میں، اس کے بعد سی پیک کی سپیڈ تھوڑی سلو ہو گئی تھی. اب گو کہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں بہتر ہیں. آپ چونکہ اس چیز کو بڑا کینلی دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، آپ کے خیال میں سی پیک کے تمام پروجیکٹس کو لے کر، سی پیک کی جو چائنیز انویسٹمنٹ ہے اس کو لے کر، اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف چین ایک ہی ڈائریکشن پر چل رہے ہیں، ایک پیج پر ہیں؟ شروع میں مشکلات ہوئی تھی، کچھ غیر ذمہ دارانہ بیانات آئے تھے وزراء کے جو بے بنیاد تھے حقائق کے حوالے سے. انہوں نے کچھ کیا اور پھر پولیٹیکل اونرشپ نہیں لی. ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ماضی کی حکومت کا ہے تو یہ کریڈٹ کا ایشو ہے. پھر ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو بڑا اہم پروجیکٹ ہے جس میں پاکستان کو فائدہ ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی رول تھا. وہ خود گئے بیجنگ، ان کی ملاقات ہوئی شی جن پنگ جو ان کے صدر کے ساتھ، اور اچھا انہوں نے رول ادا کیا ان کو آگے لے جانے میں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سیف پیج پر ہیں، اور اس وقت وہ پروسیس آگے چل رہا ہے. اور کیونکہ پاکستان کا بھی تو فائدہ ہے نا. سیکنڈ فیز ہے، پہلا فیز کامیابی سے کمپلیٹ ہو چکا ہے. 75,000 پاکستانیوں کو نوکری ملی ہے. آپ کا جو درینہ مسئلہ تھا لوڈ شیڈنگ وہ ختم ہو گیا. گوادر پورٹ زندہ ہو گیا. تھر کول جو تھا، کوئلہ جو تھا، اس سے آپ الیکٹریسٹی جنریٹ کر رہے ہیں. جیوپولیٹیکلی پاکستان کی اور پاکستان کا امیج چینج ہو گیا. یہ سعودی عربیہ یا یو اے کہتے ہیں ہم گوادر میں انویسٹ کریں گے، اس کی وجہ سی پیک ہے نا. اور ہمارا جو امیج تبدیل ہوا، ہماری امپورٹنس جو بڑی ہے رشیا کے قریب ہو گئے، وہ کس کی وجہ سے؟ سی پیک کی وجہ سے بنی ہے. اور جو آپ کی معیشت کا جو ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے وہ سی پیک کی وجہ سے ہو رہا ہے.
اور اتنی ہسٹورک اور اسٹریٹجک اپرچونٹی. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ چائنا کے ہم بڑے شکر گزار ہونے چاہیے کہ انہوں نے ایک اعتماد کا ووٹ دیا پاکستان کے عوام پر, پاکستان کے روشن مستقبل پر.